حدیث نمبر ہے 675۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا تماچا مارا، یہ پورا قصہ ہم اپنے لفظوں میں ذکر کر لیے تھے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا نا، انہیں غصہ آیا، میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کیا رہا، کوہ طور سے ہو کیا، اللہ نے تم سے نہیں کہا تم نے مرنے والے ہو، تو مرنا جو ہے وہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب نبی تھے، جب فرشتے نے ملک الموت نے آگے کہا نا کہ اللہ آپ کی موت کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو یہ تو نہیں کہا کہ آگے یہ کہہ دے، اگر اللہ کی طرف سے کہتے تو شاید موسیٰ علیہ السلام تھوڑے اور طرح سے سوچتے، لیکن انہوں نے آگے کہا سیدھا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کون ہوتے مجھے مارنے والے، ٹھیک ہے، ایسا خیال آیا، اور ایک گھونسا جو تھا وہ رسید کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے انہیں 10 آدمیوں سے زیادہ طاقت عطا کی ہوئی تھی۔ مدین میں بھی انہوں نے جا کے کنویں کا وہ ڈول اکیلے کھینچ لیا تھا نا، جو 10 آدمی کھینچتے تھے، تو یہاں پہ فرشتے کو مکہ پڑا ہے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ وہ مکہ ہے جو ایک قبطی کو پڑا تھا اور وہ مر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب فرشتے کو پڑا ہے تو فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی، ڈھیلا نکل کے بعض روایت کے مطابق باہر آ گیا۔ اب یہ اللہ کے پاس جا کے عرض کر رہا ہے، اللہ جی آپ کا نبی تو موت نہیں چاہتا، الٹا میری آنکھ پھوڑ کے رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو درست فرمایا اور کہا کہ میرے نبی سے کہہ دو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی بڑھا دوں گا۔ تو جب فرشتے نے آ کے عرض کی کہ اللہ نے اب آپ کو موت کا پیغام بھیجا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا مطمئن ہوئے، اور یہ کہا ہے کہ آپ اگر ابھی نہیں آنا چاہتے تو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال، بیل کی پشت پہ بال بہت زیادہ ہوتے، اگر ہاتھ رکھ دیں تو پتہ نہیں کتنے ہزار بال ہاتھ کے نیچے آ سکتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ سال گزر جائیں گے؟ کہنے لگے پھر موت آئے گی۔ اچھا اس کا مطلب موت سے بچا نہیں جا سکتا، تو پھر اب اللہ مجھے بلا رہے نا، ابھی جانا بہتر ہے، میں ابھی اس کے حکم پہ راضی ہوں، بس میری اتنی سی خواہش ہے، انہوں نے یعنی مختلف روایات سے ہمیں ملتا ہے، اتنی سی خواہش ہے اللہ سے کہیں کہ میں جب مروں تو اپنی قبر اپنے ہاتھ سے بنا لوں، اور میں جب مروں تو بیت المقدس میرے سامنے ہو، یعنی شام کی سرزمین جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین جو ہے وہ ہو، یعنی مقدس زمین ہو، بیت المقدس سامنے ہو، قبر اپنے ہاتھ سے بنا لوں، اسی وقت موت قبول ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں۔ تو فرشتہ چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جب کبھی بیت المقدس جاؤں گا تبھی مروں گا نا، ابھی تو پتہ نہیں کب جانا ہوگا۔ تو خیر ابھی وہ چند قدم چلے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی قبر بنا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ جیسے نیک شخص کی۔ کہتے چلیں لائیں میں بھی مٹی نکالوں تھوڑا ثواب لے لوں۔ جب قبر تیار ہو چکی تو موسیٰ علیہ السلام لیٹ کر دیکھنے لگے کہ بندے کو قبر پوری آئے گی نہیں۔ یاد جب بھی قبر بنائی جاتی ہے نا، ایک شخص اس میں لیٹ کے دیکھتا ہے کہ میت کو یہ میت کے لیے کافی بھی ہوگی یا نہیں، کہیں دائیں بائیں سے اور کھدائی کرنی پڑے یا آپ سر پیروں کی طرف سے لیٹ کے دیکھتے ہیں اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی لیٹے موت کا فرشتہ آ گیا اور عرض کرنے لگے، سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کی تینوں باتوں کو پورا کر دیا، آپ کو اللہ نے زمین کو سکیڑ کے ملک شام یعنی کہ فلسطین میں اس وقت جو تھا ایک ہی علاقہ تھی وہاں پہنچا دیا، اور بیت المقدس آپ کے سامنے کر دی گئی ہے، اور اب آپ کی موت کا یہی وقت ہے۔ نہ کوئی کفن دفن، نہ کوئی جنازہ، فرشتوں نے دفنایا اور وہیں پہ روح قبض ہوئی، وہیں پہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یہاں پہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا، راستے کی ایک طرف ہے سرخ ٹیلے کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی کہ وہاں پہ ان کی قبر بنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور یہ بھی آتا ہے بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں پہ 70,000 کے قریب انبیاء دفن ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس کے ارد گرد کو برکتوں نے گھیر رکھا ہے۔ حالانکہ مسجد کے تو اندر برکت ہونی چاہیے نا، تو اس کی برکت کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی قبریں اس کے ارد گرد بنی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اس کی ارد گرد کو برکتوں نے گھیر رکھا ہے۔ دوسری جو ہمیں یہاں سے بڑی بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مقدس جگہ پہ موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، اس کو ناپسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اللہ کے ہاں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور یعنی تمنا کی جا سکتی ہے جیسے ہمارے یہاں حسرت پائی جاتی ہے، اللہ کرے موت آئے تو مدینے میں آئے، ٹھیک ہے، مکہ کی سرزمین نصیب ہو جائے، مدینے کی مٹی نصیب ہو جائے، یعنی ایسی خواہشیں ہوتی ہیں، وہاں کا کفن نصیب ہو جائے،
تو یہ حسرت اس وجہ سے ہوتی ہے، تو ایسی خواہش کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اور معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اب یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے نبی فرما رہے ہیں میں نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کی امامت کروائی، ہمارا عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمانوں کی سیر کو گئے تو چھٹے آسمان پہ کون مل رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ تینوں جگہ پہ کیسے تھے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہیں پہ ہمارا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، یہیں پہ ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقے نے یہاں سے عقیدہ گھڑا، اس کا مطلب ہے انبیاء حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، چھٹے آسمان پہ بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں۔ یہ عقیدہ گھڑ لیا گیا جو کہ خلاف شریعت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں یہی فرمایا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ یہ جو سبحان کا لفظ ہے نا، اس میں یہی آتا ہے کہ وہ چیز کر دکھایا جس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِهِ، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر اس لیے کرایا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ جو رب آپ کو براق کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے پہ قادر ہے، وہ باقی انبیاء کو بغیر براق کے بیت المقدس میں لانے پہ بھی قادر ہے، آسمانوں پہ لے جانے پہ بھی قادر ہے۔ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں وہاں پہنچانے پہ قادر ہیں۔ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اللہ نے اپنے نبی کو، اور پھر ہم موسیٰ علیہ السلام ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، وہ جو چھٹے آسمان پہ ان کا مقام ہے، یعنی عالم برزخ یہی ہے نا، ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، تو وہاں پہ ان کا مقام ہے، وہاں پہ جو اس حصے کو جن کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تعبیر کیا گیا، وہ قبر مراد ہو سکتی ہے۔ زمین میں مٹی کی قبر مراد نہ ہو، جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، قبر میں نماز نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے، لیکن جو نیک بندہ فوت ہوتا ہے نا، اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے، جب وہ قبر میں فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں عصر کی نماز پڑھ لوں کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے اس سے مراد کیا ہے، اور ان کی قبر سے مراد کیا ہے؟ یہ سارے برزخ اور آخرت کے معاملات ہیں، روح سے تعلق ہے ان کا، اور روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، تم اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ تو بہرحال ہمارے لیے یہ ہے کہ نیک جگہ پہ فوت ہونے کی تمنا، اچھی جگہ پہ فوت ہونے کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے۔